اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے خوشی سے جھومتے ہیں اور اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے ہیں، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد، اس کے برگزیدہ ناموں کا ورد اور کلام پاک کی تلاوت ہے۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک ناموں اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں اور پیارے کلام پاک جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتا ہے یا کلام پاک کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ کلام پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ لیتا ہے اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر اور برکت اتر آتی ہے۔ اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار اور تلاوت کلام پاک پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتا ہے اور کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ لیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل لیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری صورت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد رات کو سونے سے پہلے کرنے کے حوالے سے ہے کہ جس سے فرشتے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں اور اس سورہ مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو آگے بھی دیکھتے رہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہو تاکہ زندگی کے تمام مرحلے خیر اور عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے اور کلام پاک کی تلاوت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہوئے، اس ذکر پر مشتمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کے نام اور کلام پاک دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہر انسان کے لیے ہدایت، سکون، رحمت اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی بے آب و گیاہ سرزمین میں ایک ایسا پیغام نازل ہوا جس نے جہالت کے اندھیروں کو نور سے بدل دیا، اخلاقی پستی کو عروج پر پہنچا دیا اور دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور قرآن کا پہلا تعارف ہی یہی ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ انسان جب زندگی کے مسائل میں الجھتا ہے تو قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب رزق و دولت اور عزت دینے والی اسی لیے ہے کہ اس کا اصل پیغام اللہ سے جڑنا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر اتری ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی کا مکمل دستور ہے جس نے صحرائے عرب کے جاہل معاشرے کو تہذیب، علم اور اخلاق کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اور جب ہم قرآن کو صرف رسمی تلاوت تک محدود کر دیتے ہیں تو اس کی اصل تاثیر سے بھی ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ در حقیقت قرآن پڑھنے کا اصل مقصد اسے سمجھنا، دل میں اتارنا اور زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ کتاب دلوں کی ویرانی کو امید اور روشنی سے بھر دیتی ہے، اور آج انسان ٹیکنالوجی کے عروج کے باوجود روحانی بے سکونی کا شکار ہے۔ دلوں کی ویرانی، فکر کی الجھن، معاشی دباؤ، سب کا علاج اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا آ چکی ہے۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی شفا انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے اور امید عطا کرتی ہے۔ انسان جب زندگی کی تھکن سے چور ہو، معاشی دباؤ، نفسیاتی کشمکش یا روحانی بے سکونی کا شکار ہو تو قرآن کی آیات اس کے دل کو مطمئن کرتی ہیں۔ 1400 برس قبل مکہ مکرمہ کے ریگزاروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی اتاری، اور پہلی وحی کا پیغام ہی علم کے بارے میں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن نے غلاموں کو آزاد ذہن دیا، عورتوں کو حقوق دیے، عدل و مساوات کی فضا پیدا کی، اور انسان کو اللہ کی بندگی کے حقیقی مفہوم سے روشناس کرایا۔ ناظرین، آج کے انسان کی سب سے بڑی بیماری بے سکونی ہے، اور قرآن ہی اس کے دلوں کا علاج ہے۔ لاکھوں کی کمائی، مہنگی گاڑیاں، دنیاوی آسائشیں بھی دل کو چین نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ صاف فرما دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس کی تلاوت دل کی دھڑکن کو سکون دیتی ہے، فکر کی الجھنوں کو کھولتی ہے اور امید کی روشنی جگاتی ہے۔ قرآن صرف روحانی سکون نہیں بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور یہ ایک آیت اصول دے رہی ہے کہ ایمان، تقوی اور قرآن سے تعلق رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روپ اعجاز ہے جس کی مثل لانے کا چیلنج کسی انسان سے پورا نہ ہو سکا۔ کہہ دو، اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس قرآن کے مثل لانے کے لیے تو وہ نہ لا سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے امام اہل عرب بھی اس کے کلام پر جھک گئے۔ قرآن ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عدل، تجارت، خاندان اور حکومت کے اصول بھی سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن کے ہر حکم کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات پڑھتے، ان پر ایمان لاتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ ناظرین، جب انسان قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو گھرانوں میں سکون، کاروبار میں برکت، معاشرے میں عدل اور دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی روشن مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل شخص بھی سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سن کر بدل گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے
جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ ناظرین، یہ نصوص بتاتے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنے والوں کا محافظ اور شفیع ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، فرشتے اس گھر پر رحمت کے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکری انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر اور کلام پاک کی تلاوت کر کے سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازے کھولتا ہے کہ جن کی انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہو۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی پس منظر میں رات کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد اور قرآن پاک کی تلاوت صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں دعا اور ذکر کو قضا اور قدر بدلنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ قضا کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر صرف دعا۔ لہٰذا جب انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے تو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ ذکر الہی کا یہ لمحہ محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ ایمان کی ایک تجدید ہے۔ یہ عمل ہمیں باور کراتا ہے کہ کائنات کی ہر قوت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء عظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطے پر زور دیا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں، اگر دل مردہ ہو تو ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے نیک لوگ رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دل ہلکا، فکر پرسکون اور امید روشن ہوتی ہے، اور صبح کا سورج ان کے لیے نئی خوشخبریاں لے کر طلوع ہوتا ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ رب ان کی پوشیدہ تمناؤں کو بھی جانتا ہے اور بہتر انداز میں پوری فرمائے گا۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے، اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور اسے مستقبل کے خواب پورے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن عظیم الشان کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے دستور حیات، علم و ہدایت کا ماخذ، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس میں ہر طرح کی خشک و تر باتوں کا ذکر ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن علم و عمل میں فضیلت، سکون اور عزت کا باعث بنتا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے والا ابدی خوشحالی پاتا ہے۔ قرآن کریم تمام کلاموں سے افضل کلام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے اور ہدایت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ قرآن اسی طرح ایک مؤثر شفا ہے اور منور کرنے والا نور ہے۔ جو اس سے شفا طلب کرے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں ہر طرح کی ضروری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا باعث برکت ہے۔ ہر آیت ایک خزانے کی مانند ہے جس میں موتی اور جواہرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج تک محفوظ اور لافانی ہے۔ اسی طرح قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا، قرآن کے معانی کو سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس پر تدبر کرنا، قرآن کے احکامات کو ماننا اور اس کے اصولوں کو عملی زندگی میں نافذ کرنا، قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی وضاحت کرنا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس صورت کے بارے میں کہ جس کی تلاوت سے فرشتے جھومتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے۔
یہ صورت اپنے پڑھنے والے سے بہت پیار کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی ہر رنگ کے لیے مراد، ہر خواہش کو پورا کرواتی ہے، ہر پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ جو اس صورت کو روزانہ بستر پر سونے سے پہلے پڑھتا ہے، یہ صورت نہ صرف دنیاوی حاجات کو پورا کرواتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، اسے عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ فرشتے ایسی صورت کی تلاوت کرنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس صورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: قل هو اللہ احد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور جب ہم کہتے ہیں واللہ احد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کرتے۔ اور ناظرین، یہی توحید الوہیت ہے، یہی توحید ربوبیت ہے، یہی توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اور ایسا کامل ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لفظ احد اور صمد اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا اور یکتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، ہر صفات میں کامل ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جب بھی رات کو سونے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی سورۃ الاخلاص کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام یا اللہ، یا رحمان، یا قابض، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا، اور ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کر لینی ہے، اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ عمل جو کرے تو فرشتے خوشی سے جھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ہر رات سونے سے قبل صدق دل کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتا ہے اور اس کے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے امید کے چراغ جلا کر سوتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے در کھلتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، اور صبح کا سورج برکت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے
کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمن کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔